السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت اہم اور شاید کچھ حساس موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ مسلمانوں کے درمیان جو اختلافات ہیں، فرقہ واریت کا مسئلہ، اس پر بالکل ہمارے پاس ایک ماخذ ہے، فرقہ واریت سے نجات، صرف مسلمان بنو۔ تو آج کی گفتگو میں ہم کوشش کریں گے کہ اسی کی روشنی میں سمجھیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے اور حل کیا تجویز کیا گیا ہے۔ جی یہ ایک اہم کوشش ہے۔ ماخذ کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہی ہے کہ فرقوں کی جو شناختیں ہیں ان سے تھوڑا اوپر اٹھ کر اپنی اصل یعنی صرف مسلمان ہونے کی شناخت کو اپنائیں۔ بنیاد کیا ہو؟ قرآن اور سنت۔ ٹھیک، تو یہ ایک طرح سے اتحاد کی پکار ہے، واپس اپنی جڑوں کی طرف۔ صحیح۔ تو آئیے اسی ماخذ کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ یہ فرقہ واریت کو بیان کیسے کرتا ہے، مطلب اس کی تعریف کیا ہے؟ جی ماخذ کے مطابق فرقہ واریت کا مطلب ہے دین کو ٹکڑوں میں بانٹ دینا۔ اچھا، قرآن کریم کا حوالہ بھی ہے سورۃ الانعام کا کہ جنہوں نے دین کو الگ الگ کیا، گروہوں میں بٹ گئے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں۔ تو ماخذ اسے یوں دیکھتا ہے کہ یہ امت کی طاقت کو کمزور کرنے والا ایک جال ہے، یعنی ایک مضبوط چیز کو کمزور کر دینا۔ بالکل جیسے ایک دھاگے کو الگ الگ ریشوں میں کر دیں۔ واقعی تشویشناک بات ہے۔ اچھا، تو یہ تقسیم ہوئی کیوں؟ ماخذ کیا وجوہات بتاتا ہے اس کی؟ ماخذ جو ہے وہ بنیادی طور پر دو بڑی وجوہیں بتاتا ہے۔ جی، ایک تو ہیں تاریخی سیاسی اختلافات، جیسے خلافت کا مسئلہ شروع میں اٹھا، ہاں وہ تو تاریخ میں پڑھا ہے۔ جی تو وہ بحثیں، وہ جھگڑے، وہ بعد میں مستقل فرقوں کی شکل اختیار کر گئے۔ شاید اسی لیے سورۃ آل عمران کی وہ آیت یاد دلائی جاتی ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یعنی کہ انسانی اختلافات کا علاج اللہ کی ہدایت میں ہے۔ بالکل۔ اور دوسری وجہ آپ نے کہا دو ہے؟ جی دوسری وجہ عقائد کی جو باریکیاں ہیں نا، اور ان کی تشریحات میں اختلاف۔ اچھا، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی صفات پر جو علمی بحثیں ہوئیں وہ اپنی جگہ اہم تھیں، لیکن ماخذ کہتا ہے کہ افسوس وہ بھی تقسیم کا سبب بن گئی۔ ماخذ اسے ایک طرح کا ایمانی سراب کہتا ہے جو توحید کی اصل سادگی سے دور لے جا سکتا ہے۔ اور اسی سے جڑا ہوا ایک اور بہت خطرناک رجحان، تکفیر کا۔ ایک دوسرے کو کافر کہہ دینا۔ بالکل۔ تکفیر کے فتنے کو تو ماخذ نے بہت ہی سنگین قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کا حوالہ ہے کہ جب کوئی اپنے بھائی کو کافر کہے تو دونوں میں سے ایک پر وہ بات لوٹتی ہے۔ یعنی اگر وہ نہیں ہے تو کہنے والا گناہگار ہوا۔ جی بالکل، ماخذ نے اسے زہریلا تیر کہا ہے۔ زہریلا تیر، یہ تو بڑی سخت تشبیہ ہے۔ جی مطلب یہ تیر باہر سے نہیں، اپنے ہی اندر سے چلتا ہے اور اپنے ہی جسم کو زخمی کرتا ہے۔ بہت سنگین نتائج ہے۔ کیا ماخذ اس کے مجموعی انجام پر بھی کچھ کہتا ہے؟ فرقہ واریت کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جی دنیاوی کمزوری تو ہے ہی، لیکن ماخذ کہتا ہے کہ بات آخرت تک جاتی ہے۔ ایک تو جہنم کے عذاب کا اشارہ ہے سورۃ الانبیاء کا حوالہ دے کر، جہاں دین میں تفرقہ ڈالنے والوں کا ذکر ہے۔ اللہ رحم کرے۔ اور دوسرا بڑا خطرہ؟ وہ ہے شرک کا خطرہ۔ شرک؟ وہ کیسے؟ ماخذ کا کہنا ہے کہ بعض اوقات فرقہ وارانہ شدت پسندی، شخصیت پرستی، یہ انسان کو شرک کے قریب لے جاتی ہے۔ اچھا، جیسے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا یا غیر معمولی عقیدت رکھنا۔ سورۃ النساء کی آیت بھی یاد دلائی گئی ہے کہ اللہ شرک معاف نہیں کرے گا۔ ماخذ نے اسے ایمان کو کمزور کرنے والا پھندا کہا ہے۔ یہ تو واقعی بہت گمبھیر تصویر ہے۔ تو پھر نجات کیسے ہے؟ راستہ کیا ہے اس سے نکلنے کا؟ سب سے پہلے تو توبہ، اللہ کی رحمت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ جی، سورۃ الزمر کی آیت ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ سب گناہ معاف کر سکتا ہے۔ تو توبہ گویا وہ پل ہے جو واپس اصل راستے پر لا سکتا ہے۔ اور کوئی بنیادی مستقل حل؟ بنیادی حل وہ بہت سادہ ہے لیکن بہت گہرا ہے۔ کیا؟ صرف اور صرف قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھام لینا۔ بس؟ جی مسند احمد کی حدیث کا حوالہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت، جب تک انہیں تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ یہی وہ پیمانہ ہے جو سب کو جوڑ سکتا ہے۔ بالکل، اسی لیے ماخذ بار بار کہتا ہے کہ اپنی شناخت کسی فرقے سے نہیں، صرف مسلمان کے طور پر کروائے، جی ہاں، اپنی اصل کی طرف لوٹنا۔ اور عملی طور پہ
مطلب روزمرہ زندگی میں کیسے کریں؟ عملی طور پر ماخذ کہتا ہے کہ محبت، ہمدردی، ایک دوسرے سے سیکھنا۔ وہ حدیث ہے نا صحیح بخاری کی کہ مومن ایک جسم کی طرح ہیں۔ جی، ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ بالکل، تو پیغام یہی ہے کہ آپس میں جڑیں، ایک دوسرے کا درد سمجھیں، محبت بڑھائیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ ماخذ فرقہ واریت کو ایک گہرے زخم کی طرح دیکھتا ہے، جی، اور اس کا علاج قرآن و سنت کی طرف مکمل واپسی اور تمام دوسری شناختوں کو چھوڑ کر صرف مسلمان ہونے کے احساس کو زندہ کرنے میں بتاتا ہے۔ بالکل۔ ماخذ کا آخری پیغام ایک طرح سے توحید کا جشن منانے جیسا ہے۔ یہ اعلان کرنا کہ میں صرف مسلمان ہوں، کوئی لیبل نہیں، کچھ نہیں۔ یہ واقعی ایک دل کو لگنے والی بات ہے۔ اور یہ ساری گفتگو ہمیں ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے جو اس ماخذ کی روح سے جڑا ہے۔ کیا سوال؟ کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں، اپنے تعلقات، اپنی باتوں میں، اپنے کاموں میں ان فرقہ وارانہ تقسیموں سے سچ مچ کیسے اوپر اٹھ سکتے ہیں؟ عملی طور پر صرف مسلمان بن کر جینا وہ کیسا نظر آئے گا؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ جی، شاید اس پر غور کرنا ہی اس ماخذ کا سب سے اہم سبق ہو۔